اور دعا بھی مانگے ساتھ میں اور پھر مٹی بھی ڈالے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی میت کے اوپر کوئی برا اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن اگر غیر مسلم کا جنازہ ہوتا تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وقتی طور پر بوقت ضرورت صرف تھوڑا سا جا کے تعزیت کر لینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ حکم علیحدہ ہوگا، لیکن جنازے میں شرکت نہ کریں، کیونکہ جب غیر مسلم مر جاتا ہے تو پھر تو وہ مستقل لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے اور لعنتیں برستی ہیں۔ زندگی میں بھی وہ مطلب ایسی حالت میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال چانس ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر تو جنازے کا حکم بہت سخت ہے۔ لیکن مسلم کے جنازے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، دیگر مسلمان دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی باعث نزول رحمت ہوتا ہے۔ ایسے میں کسی غیر مسلم کا شریک ہو جانے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور دعا تو غیر مسلم بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اس کے حق میں ہو سکتا ہے اور پھر مٹی ڈالنے سے بھی مسلم مردے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو آپ منع بھی نہیں کر سکتے، منع کریں گے تو اگر ایسے حالات ہوں کہ کسی غیر مسلم کو ساتھ رہنے سے منع کیا جائے اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت بیٹھے یا ماحول وہاں کا خراب ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آنے دیں، کیونکہ آپ کا روکنا فتنے کا باعث بنے گا۔ لہذا امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اور کر سکتے ہیں۔ کچھ یہ آفر کوسچنز میں لیتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے زرعی بینک سے قرضہ لیا اور میں امامت بھی کرواتا ہوں، تو کیا مفتی صاحب مجھے امامت جاری رکھنی چاہیے؟ غالباً کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ سود پہ قرضہ لینے کی وجہ سے کیا میں امامت کا مستحق رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، اصل میں آپ اگر خود تقوی کے لحاظ سے چھوڑ دیں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر آپ نماز کو جاری رکھیں تو آپ کے پیچھے نماز تو لوگوں کی ہو جائے گی، یہ اس کا انکار نہیں ہے۔ اصل مسئلہ خود امام کا نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ہوتا ہے مقتدیوں کا، کہ اگر وہ اس پر مطلع ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے تو پھر یہ ان کا جان لینا یقینی سی بات ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ان کو کراہت محسوس ہوگی اور کراہت پیدا کرے گا، اور یہ قلت جماعت کا سبب بن سکتا ہے کہ لوگ نفرت کی وجہ سے پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، تو جماعت قلیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس امام کی خطا ظاہر ہو جائے وہ بے اعلانیہ خطا اور مستقل بنیادوں پہ وہ کر رہا ہو تو پھر اس کو معزول کرنا چاہیے۔ ہاں کبھی اچانک کوئی ایک آدھ خطا بڑی ہو گئی اور ظاہر ہو گئی اور وہ اعلانیہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اس خطا سے محفوظ رہے تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر قوم بہرحال اس سے نفرت کر دے اور اظہار کر دے اور نہ پڑھے پیچھے نماز تو پھر امام کو چینج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے قرضہ لیا ہے اور کوئی کسی کو علم نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ کہ لینا نہیں چاہیے تھا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ فوراً سے پیشتر اس کو آپ ادا کر کے ختم کریں، اپنی امامت آپ جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا یہ معاملہ لوگوں کے سامنے منکشف نہ ہو جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچی کے پاس فارمیسی کا لائسنس ہو تو لڑکیاں چونکہ خود تو اس کو دکانیں وغیرہ فارمیسی وغیرہ نہیں چلا سکتی ہیں، تو کیا وہ کسی کو یہ لائسنس رینٹ پر دے سکتی ہیں، اور جو رینٹ آ رہا ہو وہ حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں پہلے بھی ہم نے اس کا کئی دفعہ جواب دیا ہے، دوبارہ آیا تھا تو میں نے اس کو شامل پروگرام کر لیا کہ اس طرح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو بھی اپنے